حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے ہم کس دلیل پر قبول کر لیں کہ آپ رسول خدا ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ میں کھجور کی بعض شاخوں کو حکم دوں اور میرے پاس چل کر آ جائیں تو تم اس وقت گواہی دو گے کہ میں پیغمبر خدا ہوں۔ اس عربی نے کہا ہاں۔ رسول خدا نے کھجور کی کچھ شاخوں کو حکم دیا، وہ شاخیں اپنے درخت سے جدا ہو کر زمین پر گریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ پر پلٹ جاؤ۔ حکم سنتے ہی وہ واپس اپنی جگہ پر پلٹ گئیں۔ جب اس عرب نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس طرح وہ حضرت پر ایمان لے آیا۔ وہ شخص رسول خدا کی خدمت سے رخصت ہوا اور اپنے خاندان والوں کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے اے بنی عامر بن صعصع، خدا کی قسم میں کبھی کسی چیز میں انہیں نہیں جھٹلاؤں گا۔ بنی ہاشم میں ایک شخص کا نام رکانہ تھا، وہ کافر تھا۔ اس کے پاس بھیڑ بکریوں کا غلہ تھا جسے صحرائے عظم میں چراتا تھا۔ ایک دن رسول خدا کا اس صحرا سے گزر ہوا تو رکانہ کی حضرت سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہتا ہے اگر ہمارے درمیان خونی رشتہ نہ ہوتا تو بات چیت کرنے سے پہلے تمہیں قتل کر دیتا۔ کیا تم ہمارے خداؤں کو سب و شتم کرتے ہو؟ اب اپنے خدا کو پکارو تاکہ وہ میرے ہاتھ سے تجھے نجات دلائے۔ پھر کہتا ہے میرے ساتھ کشتی کرو، اگر تم میرے اوپر غالب آ گئے تو میری بھیڑوں میں سے 10 بھیڑیں تمہاری ہو جائیں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گریبان سے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رکانہ کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا خدا ہے جس نے مجھے زمین پر پٹکا ہے۔ پھر رکانہ کہتا ہے دوبارہ کشتی لڑتے ہیں، اگر تم نے مجھے چت گرا دیا تو میری بھیڑوں سے 10 بھیڑیں تمہاری اور ہو جائیں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ دوبارہ کشتی لڑی اور اسے زمین پر دے مارا۔ وہ پھر کہتا ہے یہ تمہارے خدا کا کام ہے کہ وہ مجھے زمین پر گرا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تیسری دفعہ کشتی لڑتے ہیں، اگر تم غالب آ گئے تو 10 بھیڑیں اور تمہاری ملکیت ہو جائیں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اسے زمین پر پٹکا۔ رکانہ کہتا ہے میری طرف سے رخ پھیر لیا ہے، میرے گلے میں سے 30 بھیڑیں چن کر نکالو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے رکانہ میں تجھ سے گوسفند نہیں لیتا ہوں بلکہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وائے ہو رکانہ پر کہ وہ جہنم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لیتے تو آتش جہنم سے محفوظ ہو جاتے۔ رکانہ نے کہا میں ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا مگر یہ کہ کوئی نشانی یا معجزہ دکھاؤ۔ رسول خدا نے فرمایا کیا تم خدا کو اپنا گواہ بناتے ہو؟ اگر میں ابھی اپنے خدا کو پکاروں اور تمہارے لیے معجزہ انجام دوں تو کیا پھر میری دعوت کا مثبت جواب دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ ان کے نزدیک ایک پھلدار درخت تھا۔ حضرت نے اس کی طرف اپنا رخ انور کیا اور فرمایا خدا کے حکم سے میرے نزدیک آ جا۔ وہ درخت درمیان سے 2 حصے ہوا، اوپر والا حصہ اپنی شاخوں سمیت حضرت کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ رکانہ نے کہا آپ نے مجھے بہت عظیم معجزہ دکھایا، اب اسے حکم دیں کہ اپنی جگہ پر واپس چلا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا خدا کو گواہ بناتے ہو کہ اگر میں چاہوں کہ پلٹ جا اور وہ پلٹ جائے، وہ چیز جس کی میں نے تمہیں دعوت دی ہے اس کا جواب مثبت دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے درخت کو حکم دیا، وہ درخت واپس لوٹا اور اپنے باقی آدھے حصے کے ساتھ جا کر متصل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے اس سے فرمایا کیا اسلام لے آئے ہو؟
رکانہ نے کہا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مدینہ کی عورتیں مجھے طعنے دیں کہ میں آپ کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آیا، لیکن آپ اپنے 30 گوسفند انتخاب کریں اور ساتھ لے جائیں۔ رسول خدا نے فرمایا، جب تم اسلام قبول کرنے سے منکر ہو گئے ہو تو پھر مجھے تمہارے گوسفندوں کی کوئی ضرورت نہیں۔